بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ذات کریم ہمیں تکبر، غرور اور ریاکاری، حسد، کینہ، بغض، نفرت جیسی باریک بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، دماغ کی بیماریاں تکبر، غرور اور ریاکاری، یہ دماغ کی بیماریاں ہیں۔ حسد، کینہ، بغض، نفرت یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ یہ بڑی باریک بیماریاں ہیں۔ اللہ کریم معاف فرمائے، ہم میں سے اکثر لوگ انہی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں جس سے انسان کا چین برباد ہو جاتا ہے، سکون برباد ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی تباہ و برباد کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسے روحانی اور باطنی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کو عزت، شہرت اور دولت عطا کی، اور میں ان سب پر حسد کروں، اس سے آپ کی عزت، شہرت اور دولت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی نقصان ہوگا۔ ہاں، البتہ اس حسد اور بغض کی وجہ سے مجھے بہت ہی بڑا نقصان ہوگا، اور یہ آپ تک خبر پہنچے گی تو آپ ضرور سوچیں گے کہ اس بندے کے بارے میں میرے کیا نظریات تھے، کیا خیالات تھے، کتنا اچھا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ بیماریاں میرے اندر پائی گئیں۔ وقتی طور پر آپ کو دکھ تو ہوگا، پھر آپ آگے نکل جائیں گے، یعنی بھلا دیں گے، لیکن یہ حسد جو میرے دل میں ہے مجھے زندگی بھر تباہ و برباد کر دے گا، اور اسی میں جلتا رہوں گا۔ یہ حسد ہی تو ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح کہ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 10 سال تک دل کے دروازے میں بیٹھا رہا اور اپنے دل میں غلط بات نہ جانے دی۔ 10 سال میرے دل نے میرا خیال رکھا، اور اسی طرح 20 سال گزر گئے۔ میرے دل کو میری خبر نہ پہنچی اور نہ ہی مجھے دل کی خبر۔ وہ اپنے کام میں اور میں اپنے کام میں رہا ہوں۔ دل صاف ہوتے ہیں، دل ستھرے ہوتے ہیں، دل پاک ہوتے ہیں تو پھر اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آئیے دوستو، اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے فیصلہ کریں، اپنے آپ میں تہیہ کریں کہ حسد، بغض، کینہ، نفرت جیسی بیماریوں کے بارے میں سوچیں کہ یہ بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں، جس سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی باطن کی پاکیزگی کا سما رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب ایسے مسلمان ہو جائیں کہ جس طرح کا مومن میرا رب دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی بسر کرنے کی توفیقات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔